آج کا موضوع ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں آقا کریم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا رحمت للعالمین، مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ دنیا میں تو آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے ہی، اور ساتھ کفار کے لیے بھی اس دنیا میں آپ رحمت ہیں۔ ناظرین، ابو جہل وہ بدبخت اور سنگ دل کافر تھا کہ جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے، لیکن ابو جہل کے وہ بنائے کہ سارے کے سارے منصوبے درے کے درے رہ گئے۔ اسلام دن بدن روز بروز پھولتا اور پھیلتا گیا۔ اسلام کو روکنے والی طاقتیں خود تو مٹ گئیں، لیکن اسلام ان سے نہ مٹ سکا۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ معاذ اللہ کا کریم علیہ السلام کو گرانے کے لیے ایک گڑھا کھودا۔ جب وہ گڑھا تیار ہو گیا، اس نے اس کے اوپر گھاس رکھ دی، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے لونڈوں کو اس کنویں کے اردا گرد اکٹھا کر دیا، وہاں چھپا کر اس نے کہا کہ جب محمد اس گڑھے میں گر جائے تو اوپر سے تم انہیں پتھر مارنا، معاذ اللہ ان پر مٹی ڈالنا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اے محبوب، اس راستے میں ابو جہل نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے، آپ اس راستے سے نہ جائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام واپس آگے۔ ایک روایت یوں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب اس گڑھے کے قریب پہنچے تو وہ گڑھا سکڑ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام بآسانی اس کے اوپر سے گزر گئے۔ جب ابو جہل کو یہ پتہ چلا کہ اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو وہ وہاں پہنچا تو خود ہی دھوکہ کھا کر اس گڑھے میں گر گیا۔ جب اس کے لوگ آئے تو ان سے وہ کہنے لگا مجھے باہر نکالو۔ انہوں نے رسی ڈالی، جو وہ رسی کو نیچے کرتے گڑھا بھی نیچے ہوتا جاتا۔ انہوں نے اسے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اسے نکال نہ سکے۔ آخر ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے یہاں سے صرف اور صرف محمد ہی نکال سکتے ہیں، جاؤ ان کے پاس، انہیں کہو ابو جہل گڑھے میں گر گیا ہے اور ہم نے اسے نکالنے کی بڑی ہی کوشش کی، لیکن ہم اسے نکال نہ سکے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اسے نکالیں گے تو وہ آپ پر ایمان لے آئے گا۔ تو ابو جہل کے ساتھی حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو اسے یہ بھی پتا تھا آقا کریم علیہ السلام تو برے سے برے شخص کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے لوگوں کو حضور کے پاس بھیجا۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس گڑھے کے قریب آئے، حضور سے وہ کہنے لگا اتؤمن باللہ ورسولہ، آپ مجھے نکالیں، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، اللہ پر ایمان لے آؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اسے باہر نکالا تو اب تو چاہیے یہ تھا کہ وہ حضور پر ایمان لے آتا، لیکن وہ اور زیادہ بگڑ گیا، ایمان سے محروم رہا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے ایمان کی دولت ملی گویا کہ اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی، اور جو ایمان کی دولت سے محروم رہا گویا کہ وہ ہر چیز سے ہی محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایمان عطا فرمایا تو وہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔